اس جملے کے اندر سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے رکا نہیں جا رہا؟ یہ کافی ہے میرے لیے کہ میں اٹھوں اور حق کے دفاع کی خاطر اپنی جان دے دوں۔ یہ وہ چیز ہے جو آج ہم اس کو شاید درک نہ کر سکیں، اس کے ادراک میں ہمیں مشکل پیش آئے گی، اس لیے کہ ہم جو حق کو پائمال کرنے کے عادی ہیں اور حق کے پائمال ہونے کے تماشائی ہیں ہم، اور فراوان تماشا دیکھتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہزاروں و لاکھوں حق پائمال ہوتے ہیں، لیکن ہم منتظر رہتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دکھاتے۔ وہ بے حسی حق کی نسبت جو آج معاشروں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر خصوصاً طاری ہو چکی ہے، اس تناظر میں سید الشہداء کا یہ جملہ ہمیں شاید سمجھ میں نہ آئے کہ یہ اتنی سی بات پر آپ نے اٹھ کر قیام کیا اور پورا کنبہ اپنا ذبح کروا دیا، وہ اسیر کروا دیا، اور اتنی سخت منزلوں اور مشکلوں سے حضرت کو گزرنا پڑا، وہ آل رسول پر اتنے مصائب ٹوٹے۔ لیکن اگر غور کریں ہم تو سید الشہداء فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا درد تھا، یہ بہت بڑا دکھ تھا، بہت بڑا رنج ہے کہ حق پر عمل نہ ہو رہا ہو، حق پائمال ہو رہا ہو۔ جب امت بے حس ہو جائے، جب خواص بے حس ہو جائیں، حق کی نسبت بے اعتنا ہو جاتے ہیں، فقط نفسا نفسی کا عالم ہو جاتا ہے اور اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے حزبی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی انفرادی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی قومی و علاقائی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن حق کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور اگر کسی قوم کے اندر، معاشرے کے اندر حق پائمال ہونا شروع ہو جائے، اس کی بقا کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ جس قوم میں یہ لوگوں کو عادت پڑ جائے، اور خصوصاً حکمران جس میں حق پائمال کرنا شروع کر دیں اور باقی سب تماشائی بنتے رہیں، بلکہ حق کی پائمالی میں ان کی مدد کریں اور ان کا ساتھ دیں، یہ تباہی کا راستہ ہے۔ دراصل اس وقت سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ کی امامت کا عہد شروع ہوا اور 61 ہجری پہ جا کے ختم ہو گیا محرم میں، عاشور محرم کو، اور وہاں سے آپ کے فرزند ارجمند جناب علی ابن حسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا عہد امامت، آپ کا عہد امامت شروع ہوتا ہے۔ یہ زمانہ وہی زمانہ تھا جو آج ہم جس کی تصویر پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ آج جس جہان میں عزیزان ہم رہ رہے ہیں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور نفس لے رہے ہیں، تنفس کر رہے ہیں، یہ حق کی پائمالی کا زمانہ ہے، حق کو روندنے کا زمانہ ہے، اور باطل کے اوپر اصرار کا زمانہ ہے۔ ہر طرف ہم دنیا پوری کے اندر دیکھیں اور اپنے ملک کو خصوصاً اگر ہم دیکھیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ حق کی پائمالی ایک روش بن گئی ہے، سنت بن گئی ہے، روایت بن گئی ہے، اور باقی سب اس کے تماشائی ہیں۔ میں نے یہ جملہ بہت ساری جگہوں پر عرض کیا ہے کہ ایک تبلیغی سفر میں پاکستان سے باہر جانا ہوا، ایک شخص نے وہاں کے کہا کہ آپ پاکستانی ہو اور آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پوچھئے سوال ہو۔ پہلے اس نے معذرت کی کہ آپ مائنڈ نہ کریں، معذرت چاہتا ہوں میں سوال سے۔ سوال یہ ہے میرا کہ کیا پاکستان میں عقل مند نہیں رہتے؟ میں نے کہا یہ تو واقعی مائنڈ کرنے والا سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے، کہ رہتے ہیں، ہر قوم میں ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی نیوز کیوں نہیں آتی؟ ہم تو منتظر رہتے ہیں کہ پاکستان میں عقل مندوں کی بھی کوئی نیوز آئے، ہم چینلز آن کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ خبر تو سب بیوقوفوں کی آتی ہے، خبر تو ان کی آتی ہے جو اپنا ہی ملک جلا رہے ہیں، اپنی عوام کو مار رہے ہیں، اپنی ہی لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور اپنی ہی ہاتھوں سے ایک دوسرے کا گریبان نوچ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو عقل مندوں کی خبریں نہیں ہیں۔ تو فکر میں ڈال دیا انہوں نے۔ میں نے تھوڑی دیر سوچ کے انہیں کہا کہ عقل مند ہیں ہمارے، لیکن مشکل یہ ہے کہ میدان میں بیوقوف ہیں، اور عقل مند یہ بیوقوفوں کی خبریں ٹی وی چینل پر سنتے رہتے ہیں، اور ان کو اپنا فریضہ بس یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں سکور معلوم ہونا چاہیے کہ آج کراچی میں کتنے مر گئے، آج کوئٹہ میں کتنے مار گئے، آج ڈیرہ اسماعیل خان میں کتنے مار گئے، آج فلان جگہ کتنے ہو گئے، سکور گنتے رہتے ہیں یہ۔ لیکن ہیں ضرور پاکستان کے اندر عقل مند۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ جگہ بدلنی چاہیے، عقل مندوں کو میدان میں آنا چاہیے اور بیوقوفوں کو یہ خبریں سننی چاہیے عقل مندوں کی، شاید ان کے اندر بھی عقل آ جائے یہ سن سن کے۔ لیکن جس ملک کے اندر یہ صورتحال بن جائے کہ عقل مند فقط اپنی ذات کی حد تک محدود ہو کے رہ جائیں اور
اپنی عافیت کی فکر میں رہیں، وہاں پر حق کھلے بند و پائمال ہوتا ہے۔ حق کو بچانے کے لیے قانون در حقیقت تحفظ حق کا نام ہے۔ قانون کا بنیادی فلسفہ کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں ایک طالب علم ہوں ادنا سا، اور جسارت کر رہا ہوں آپ قانون دان اور صاحبان قانون کے محفل میں، قانون کا فلسفہ وجودی تحفظ حق ہے۔ اگر حق نہ بچ سکے اس قانون کا کیا فائدہ ہے؟ نہج البلاغہ میں ایک خطبے میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران جب آپ خلیفہ مسلمین تھے اور جب آپ سپہ سالار اعلیٰ تھے اپنی فوج کے، ایک جنگ کے دوران، سفر جنگی کے دوران اپنی عظیم سپاہ، کوئی 50-60 ہزار فوج کے ہمراہ آپ سفر کر رہے تھے اور راستے میں آپ کا جوتا پھٹ گیا۔ یہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے خطبہ۔ اور اس جوتے کو حضرت نے خود اترے، اپنی سواری سے گھوڑے سے اترے اور خلیفہ مسلمین امیر المومنین سپہ سالار اعلیٰ چیف کمانڈر خود اتر کے اپنے ہاتھ سے اپنا جوتا ٹانکنا شروع کیا، اور آپ کے جو ایڈوائزر تھے عبداللہ ابن عباس وہ آئے قریب، تو آپ نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، معروف شخصیت ہیں عبداللہ ابن عباس، انہوں نے آ کے پوچھا تو حضرت نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس بتاؤ کہ میرے اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر معاف کریں مجھے، میں نہ بتاؤں تو بہتر ہے۔ تو حضرت نے اصرار کیا کہ نہ بتاؤ میرے جوتے کی کیا قیمت ہے جس کو میں ٹانک رہا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عباس نے معذرت خانہ لہجے میں یہ عرض کیا کہ آپ کے جوتے کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر آپ اس کو پھینک دیں اسی طرح سے تو برہنہ پا بھی آپ ننگے پاؤں چلنا پسند کرے گا، لیکن آپ کا جوتا اٹھائے گا نہیں وہ شخص۔ یہ جوتا اتنا پرانا ہو چکا ہے، اتنا پوسیدہ ہو چکا ہے، اتنے پیوند لگ چکے ہیں اس کو، اور پیوند پہ پیوند لگ چکے ہیں کہ اب اس کو کون اٹھائے گا؟ حضرت نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس سنو، اگر یہ اقتدار و حکومت جو میرے پاس ہے اور میں اگر اس کے ذریعے سے عدالت قائم نہ کر سکا، حق نہ بچا سکا، تو تم لوگوں پر حکومت کرنا بغیر عدالت و بغیر حق کے میرے نزدیک اس پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ بے قیمت ہے۔ حکومت کا فلسفہ وجودی وہ نہیں ہے جو آج میکاولی سیاست نے اس ملک کے اندر رائج کر دیا ہے یا پوری دنیا کے اندر رائج کر دیا ہے۔ حکومت کا فلسفہ وجودی قانون کا تحفظ و قانون کا نفاذ ہے، و قانون کا فلسفہ وجودی حق کا دفاع ہے، فقط حق کا دفاع، اور کوئی بھی قانون کسی اور قانون کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، قانون کی کوئی اور رسالت نہیں بنتی، صرف یہی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حق کا دفاع کرے، اور قانون دان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حق کا دفاع کرے، فقط حق کا دفاع کرے۔ اور کربلا و عاشورہ کا پیغام یہ ہے کہ دفاع حق میں اس حد تک آگے جاؤ کہ اپنی جان بھی دے دو۔ اتنا احترام ہے قانون کا۔ آپ کو پتا ہے کہ شکران سقراط یا شیکران سقراط، اردو میں ذرا اس کو شکیران کہتے ہیں، شکیران سقراط، سنا ہوا یہ ماجرا آپ نے کہ سقراط وہ عظیم فیلسوف و اسکالر جو ساری عمر مغالطہ کاروں میں و سفسطہ بازوں کے اندر حق کا دفاع کرتے رہے، وہ قانون کا تحفظ کرتے رہے۔ آخرکار لوگوں نے سازش کر کے، سازشیوں نے سقراط کے اوپر کیس کروا دیا، سقراط جیل چلے گئے اور وہاں پر ان کو سزا ہو گئی، سزائے موت، ایک ناکردہ جرم میں سزائے موت۔ زیادہ اس وقت مغالطہ باز زیادہ تھے، انہوں نے سقراط کے لیے حکومت سے، اس ظالم حکومت سے سزائے موت تجویز کروا لی، اور سقراط کے شاگردوں نے جا کر زندان میں، جیل میں سقراط کو کہا کہ ہم نے جیل بان کو پیسے دیے ہیں، زندان بان کو، داروغہ کو، اور اس نے دروازے کی چابیاں ہمیں دے دی ہیں، ہم رات کو آپ کو اس زندان سے آزاد کرا دیں گے۔ لیکن سقراط نے کہا کہ میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ جس قانون کی خاطر میں ساری عمر ان لوگوں سے مبارزہ کرتا رہا اور لڑتا رہا، آج اسی قانون نے اگرچہ ناحق مجھے سزا دی ہے، اسی قانون نے مجھے سزا دی۔ تو یوں تو نہیں کہ قانون جب میرے خلاف ہو تو میں اس کو چھوڑ دوں، اور قانون جب میرے حق میں ہو تو میں اسے قبول کر لوں۔ چونکہ قانون نے یہ کہا ہے، اگر قانونی طریقے سے میری سزا ٹل جائے تو میں قبول کروں گا، لیکن غیر قانونی طریقے سے ناحق کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ اور آخرکار وہ زہر کا پیالہ جسے شکیران یا شکران کہتے ہیں، جس کو کونیم، وہ دیا گیا ان کو، اور انہوں نے وہ اپنے ہاتھ سے نوش کیا، جو ایک حقیقت و ایک سمبل بن گیا ہے آج کی دنیا میں حق پرستی کے لیے، شکیران سقراط، یعنی حق کی خاطر
یعنی قانون کی خاطر، قانون جو تحفظ ہے حق کا، اس کی خاطر اپنی جان دے دینا، موت قبول کر لینا، لیکن حق پائمال نہ ہونے دینا، یہ عظمت تھی اس انسان کی۔ لیکن یہ کربلا سے پہلے سمبل سقراط و شکیران سقراط تھا، لیکن کربلا کے بعد اب سقراط بھی خاضع ہے اس حق پرستی کے سامنے جو کربلا کے اندر و عاشورہ کے اندر لوگوں نے مشاہدہ کی۔ حق پرستی کے بغیر عزیزان کوئی ملت و کوئی قوم و کوئی دنیا کا نظام چل نہیں سکتا۔ امیر المومنین کا ایک اور فرمان ہے جس میں فرماتے ہیں کہ وہ قوم جس کے اندر 4 چیزیں اگر وقوع پذیر ہو جائیں اسے تباہی سے نہیں بچایا جا سکتا۔ ایک یہ کہ وہ اہل کو نظر انداز کرتے ہوں، دوم نااہل کو اہمیت دیتے ہوں، اور تیسری چیز کہ وہ بنیادی اور اساسی مسائل کو توجہ نہ کرتے ہوں، اور چہارم غیر ضروری باتوں کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہوں۔ ایسی قوم کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اگر حق پائمال ہونا شروع ہو جائے اور ساری ملت تماشائی بن جائے، آج پاکستان میں دکھ ان لاشوں کا نہیں ہے جو گرائی جاتی ہیں، دکھ ان یتیموں کا اتنا نہیں ہے جو جن کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، جو ان بیواؤں کا نہیں ہے جو بے سہارا و بے آسرا ہو جاتی ہیں، وہ دکھ ان لوگوں کا نہیں ہے۔ دکھ سارا اس بات پر ہے کہ دن دہاڑے یہ سب حق پائمال ہوتا ہے اور 18 کروڑ 20 کروڑ ملت تماشائی اپنے اپنے کام میں مشغول رہتی ہے۔ کربلا اس بے حسی کو توڑنے کا نام تھا۔ کربلا یہ بتانے کے لیے ضمیر بشریت کو جھنجھوڑنے کے لیے نام تھا کہ آپ کو حق نہیں بنتا خاموش بیٹھو، آپ کو حق نہیں بنتا کہ چپ ساتھ کے بیٹھ جاؤ، آپ کو حق نہیں بنتا۔ سید الشہداء مکہ میں گئے اور مکہ میں لوگ عبادت خدا میں مصروف تھے۔ ظاہر ہے مکہ سے زیادہ محترم جگہ، وہ مقدس جگہ اس زمین پر اور اس گیتی میں نہیں ہے۔ سب سے قابل احترام ترین نقطہ کعبہ ہے، اور کعبہ کے اندر جو مسلمان مشرف تھے زیارت کر رہے تھے، ان لوگوں کو جب دیکھا حضرت نے حج کرتے ہوئے، آپ 4 مہینے مکہ میں رہے۔ شعبان میں مکہ پہنچے سید الشہداء مدینہ سے، اور رجب، اس کے بعد شعبان و رمضان، اور اسی طرح معاف کرنا شعبان رجب میں گئے، شعبان میں پہنچے، رمضان، شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے 8 دن سید الشہداء مکہ میں مقیم رہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ کو ہی حج کا آغاز ہوتا ہے، حج اکبر شروع ہی 8 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو سب لوگوں نے احرام باندھے، عرفہ و منا جانے کے لیے سید الشہداء نے وہ احرام کھول دیے اور لوگوں کو کہا کہ آپ بھی احرام کھول کے میرے ساتھ آ جاؤ، میرے ساتھ ہو، میرا ساتھ دو آپ۔ لیکن ان لوگوں نے نہیں، ساتھ نہیں دیا سید الشہداء کا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی حج کا موسم ہے، آپ نواسۂ رسول و فرزند رسول و سید شباب اہل جنت ہیں، آپ کی سرپرستی میں اور امامت میں جب ہم حج کریں گے ثواب 2 بالا ہو جائے گا اور 2 گنا ہو جائے گا، آپ ہمیں ثواب سے کیوں محروم کرتے ہیں؟ لیکن سید الشہداء نے احرام کھولے اور انہیں بھی دعوت دی کہ آپ بھی احرام کھولو۔ خوب کیوں حج جیسے فریضے کو ترک کرو؟ اس لیے کہ حج سے زیادہ، اس فریضے سے زیادہ بالاتر فریضے کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ رسم حج نہیں بلکہ تقدس حج اور وہ حرمت کعبہ بچانے کا وقت آ گیا ہے۔ جب حرمتیں پائمال ہونا شروع ہو جائیں، جب تقدس پائمال ہونا شروع ہو جائیں، اس وقت لوگوں کا فریضہ رسومات بجا لانا نہیں ہوتا بلکہ اس وقت ان مقدسات اور حرمتوں کو بچانا ہوتا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ یہ حرمت شکنی جو ہم نے خود شروع کی اور مقدسات کی، ایک دوسرے کے مذہب کی توہین و بے حرمتی شروع کی، اور سیکھتے سیکھتے دشمن نے سیکھی اور جا کر آپ کے اس مقام و اس ہستی کی بے حرمتی شروع کر دی کہ جس کے تقدس کی خدا قرآن میں قسم کھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی، اور اس پر آپ دیکھیں کہ کیا رد عمل ہوا۔ صرف ایک جذباتی رد عمل ہوا، ایک جمعہ عشق رسول کے نام سے توڑ پھوڑ کا جمعہ اعلان کر کے پھر جا کے گھروں میں بیٹھ گئے کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ سید الشہداء اسی طرح سے قیام کیا کہ جب یزید جیسا فاسد، ظالم و حق کش حکمران برسر اقتدار آیا، یہاں پر میں اپنی کاروبار نہیں کر سکتا، یہاں میرا فریضہ صرف اپنی نماز اور اپنا روزہ اور اپنا حج نہیں ہے، اپنا کاروبار اور اپنا پیشہ اور اپنا بزنس اور اپنا آفس نہیں ہے میرا فریضہ۔ سید الشہداء یہ بتا رہے تھے کہ جب یزید جیسا حکمران برسر اقتدار ہے، جو نظام و حکومت ظالمانہ ایسی آپ کے اوپر مسلط ہو جائے، اس وقت کسی کو حق نہیں بنتا
کہ وہ خاموش بیٹھے، ہر ایک اٹھے اور اس طاغوتی و ظالمانہ حکومت کا خاتمہ کرے۔ آج پوری دنیا کے اوپر یہ نظام مسلط ہے، امریکہ اور اس کا جو منافقانہ ڈیموکریسی دنیا کے اوپر جو اس نے مسلط کی، اور ایک طرف سے منافقت کے ساتھ حقوق بشر کا پرچم اٹھاتا ہے اور دوسری طرف سے بشر کا قتل عام کرتا ہے۔ غزہ میں انہی دنوں کتنا قتل عام ہوا، ایک قرارداد پاس نہیں ہونے دیتا اسرائیل کے خلاف۔ اور آپ دیکھیں کہ خود اسرائیل کو کتنی چھوٹ دے رکھی ہے، اور پاکستان کو چائنا کی ایک فیکٹری نے صرف کوئی میٹیریل بیچا، وہ بھی معمولی کوئی عام چیز بیچی، صرف کہ وہ پاکستان کے ایٹامک شعبے میں کام آئے، اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ یہ ظلم دنیا کے اندر ہو رہا ہے اور ساری دنیا تماشائی ہے۔ رسول اللہ کا فرمانا تھا من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، کہ جو شخص اپنا دن گزارے اور اس دن میں مسلمانوں کے لیے کوئی سوچ نہ کرے، اقدام نہ کرے، اہتمام نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے، اور میں اس کا امام و میں اس کا رہبر و پیشوا نہیں ہوں۔ آج ہم نے ایسا اسلام پکڑ لیا ہے کہ جس اسلام میں نہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اجتماعی طور پر نہ اسلام کے لیے، نہ مقدسات کے لیے، نہ حق کی پائمالی کے لیے کوئی آواز اٹھانا، بس آپ چپکے سے سر جھکا کے نیکیاں کرتے جائیں، آپ صرف نیکیوں میں لگے رہیں۔ یہ نہ دیکھو کہ یزید کی حکومت ہے، یہ نہ دیکھو ظالم کی حکومت ہے، یہ نہ دیکھو حق پائمال ہو رہا ہے، بس آپ چپ کر کے سر جھکا کے نیکیاں کرتے رہو۔ یہ دین رسول اللہ کا نہیں، قرآن کا نہیں ہے۔ یہ دین حسین علیہ السلام نے باطل قرار دیا، کربلا نے نسخ کر دیا وہ دین جو ظالموں کے مقابلے میں چپ رہ کے فقط عبادتوں میں مشغول رہنے کی حالت کیا ہو۔ سید الشہداء نے قلم پھیر دیا اس کے اوپر کہ یہ غلط دین ہے، یہ دین میرے نانا کا نہیں ہے، یہ دین اللہ کا دین نہیں ہے۔ سید الشہداء نے اس پہ خط بطلان پھینک دیا اور فرمایا کیا نہیں دیکھتے، کیا نہیں دیکھتے تم کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ بس یہی کافی ہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا۔ حق پائمالی کے جب در کھلتے ہیں، یہ نقطہ، وقت کم ہے، میں نہیں چاہتا زیادہ طولانی گفتگو کروں، ختم ہو گیا ہے وقت۔ عزیزان، یہاں جب پاکستان کے اندر پہلی حق کشی ہوئی، پہلا بے گناہ قتل ہوا، اور اس پہ جو خاموشی طاری ہوئی، اس خاموشی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کسی کی جان محفوظ نہیں ہے۔ نہ آج وکیل محفوظ ہے، نہ جج محفوظ ہے، نہ فوج محفوظ ہے، نہ پولیس محفوظ ہے، نہ سنی محفوظ ہے، نہ بریلوی محفوظ ہے، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ شیعہ، کوئی محفوظ نہیں، نہ بوری، نہ اسماعیلی۔ ہر جان کیوں خطرے میں پڑ گئی؟ اس لیے کہ پہلے دن، جس دن یہاں پہلی ناحق گولی چلی تھی جاہلیت کی طرف سے و ظلم کی طرف سے، اس کے مقابلے میں ہم نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا، کربلا کا پیغام نہیں سمجھا، اور ہم یہ سمجھے کہ خوب۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے جو غیر ذمہ دارانہ بات کی، کیا کہا جب مستونگ میں 35 آدمی شہید ہو گئے اس بس میں جو زائرین جا رہے تھے، تو اس سے انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، 18 کروڑ قوم کے اندر 35 مر گئے تو کیا حرج ہے؟ یہ لوگ ہم پر مسلط حکومتیں کر رہے ہیں، اور اس نے کیا کہا؟ تاکہ آپ یہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے خاندان والوں کو کیا جواب دو گے؟ اس پلید انسان نے، میں یہی کہوں گا معذرت کے ساتھ آپ سے میں عرض کر رہا ہوں، اس نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ میں ٹشو کا ٹرک ان کے گھر میں بھیج دوں گا کہ آنسو پوچھ لیں اپنے۔ یہ لوگ آج ہم پر مسلط حکومتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم اگر خاموش رہے، در کھل رہا ہے، دروازہ کھل رہا ہے ظلم کا، اور جب ظلم کا دروازہ کھلے پھر کوئی محفوظ نہیں ہے، حتیٰ ظالم بھی محفوظ نہیں ہے، وہ بھی محفوظ نہیں جس نے یہ در کھولا ہے، وہ خود بھی اس سے محفوظ نہیں ہوگا۔ اگر یہاں پر آپ ڈینگی کا دروازہ کھولیں کہ اندر آئے اور کسی خاص آدمی کو آ کر کاٹ لے، تو آپ جان لیں کہ دروازہ کھولنے والا بھی محفوظ نہیں ہے، یا اس کی نسل بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ یہ غلطی ہم سے ہوئی۔ کربلا ان غلطیوں سے روکنے کا نام ہے کہ جب پہلا حق پائمال ہو، آپ کا فریضہ ہے آپ قیام کرو، آپ کا فریضہ اٹھو، اس کی خاطر وہ شکیران پیو، اگر اس کے لیے آپ کو جان بھی دینا پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو ملازمت دینا پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو ناموس قربان کرنا پڑتی ہے۔ کربلا کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ آپ کرو۔ دین خدا کی اتنی اہمیت ہے، حق کا اتنی اہمیت ہے، چونکہ حق کی بنیاد پر سب کچھ قائم ہے۔ اگر حق پائمال ہونا شروع ہو جائے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہر چیز، اگر حکومت ضروری ہے، حکومت کا کام قانون نافذ کرنا ہے، وہ قانون جو حق نہ نافذ کر سکے، وہ حق کا دفاع نہ کر سکے، وہ قانون کسی کام کا نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس قانون کی۔ جس قانون کے ذریعے سے حق نہ بچایا جا سکے،
اور خصوصاً وہ طبقہ جو پاسبان حق سمجھے جاتے ہیں، قانون دان یعنی پاسداران حق یعنی پاسبانان حق، اور یہ طبقہ اگر پاسبانی کرے، قانون کے ذریعے سے حق کی پاسبانی کرے، تو کوئی ظالم، کوئی یزید، کوئی ستمگر و کوئی ستمکار آ کر اس طرح بشریت کا قتل عام نہیں کرے گا۔ وہ ایک کربلا اگر سمجھ میں آتی تو آج ہزاروں کربلا برپا نہ ہوتی، آج غزہ کی کربلا برپا نہ ہوتی، آج کوئٹہ و کراچی کی کربلا برپا نہ ہوتی، آج اس طرح سے دنیا کے اندر اتنی کربلائیں برپا نہ ہوتی، لیکن اس ایک کربلا کو رسم بنا لیا۔ ہم خواص پاکستان میں مقلد عوام ہیں، علماء مقلد عوام ہیں، انٹلیکچوئلز مقلد عوام ہیں، میڈیا مقلد عوام ہیں، تعلیم یافتہ مقلد عوام ہیں، عوام کے پیچھے چلتے ہیں، اور عوام فقط عقیدت سمجھ سکتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے۔ یہ الٹ ہونا چاہیے کہ خواص حقیقت کا سفر شروع کرے اور عوام ان کی تقلید کرے، عوام ان کے پیچھے چلیں، لیکن خواص کو کچھ قربانی دینا ہوگی۔ وہی قربانی سید الشہداء سے بڑھ کر کسی کا خون رنگین تر نہیں ہے، کسی کا خون محترم نہیں ہے، اور اولاد سید الشہداء سے بڑھ کر کسی کی اولاد محترم نہیں ہے، اور حرم سید الشہداء سے بڑھ کر کسی کا حرم محترم نہیں ہے۔ وہ آل رسول ہیں، وہ اولاد رسول ہیں، وہ بیبیاں، وہ اگر حق کی خاطر جب سید الشہداء مدینہ سے سفر کا آغاز فرما رہے تھے، جناب ام سلمہ ام المومنین زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بی بی جو بہت باعظمت بی بی ہیں، ان کا نام عموماً نہیں لیتے ہم، ایسی ازواج مطہرات فراموش شدہ ہیں رسول اللہ کی بعض ازواج مطہرات جو بہت پاکیزہ کردار ہے ان کا، ان میں ایک یہ جناب ہے، جناب ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا، یہ بی بی جن کو امیر المومنین بھی اور سید الشہداء بھی سب ماں کہتے تھے، وہ واقع ماں تھی تمام مومنین کی و تمام امت کی، لیکن خود کو آل رسول کا خادم کہتی تھی، وہ کہتی تھی میں خادمہ ہوں اہل بیت کی۔ ام المومنین اپنے آپ کو کہتی تھی میں خادمہ ہوں اور خدمت کرتی رہتی تھی۔ جب سید الشہداء مدینہ سے چلے تو یہ بی بی آگے آئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیے، تو سید الشہداء نے یہ جملہ فرمایا کہ یا اماں ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اے اماں جان، اللہ کا ارادہ ہے کہ خدا مجھے شہید دیکھے، خون میں لت پت دیکھے۔ اللہ کا ارادہ ہے سے مراد یعنی دین خدا بچتا نہیں ہے سوائے میری قربانی کے۔ اور پھر جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ بیٹا اگر آپ نے جانا ہی ہے تو ان بیبیوں کو نہ لے کر جائیں۔ سید الشہداء نے فرمایا کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کو قید دیکھے، ان کو اسیر دیکھے، اس لیے کہ ان کی قید و بند و اسارت کے بغیر یزیدیت نابود نہیں ہوتی، یزیدیت معدوم نہیں ہوتی، یزیدیت اتنا فاسد نظام ہے۔ عموماً ہمارے یہاں ایک غلطی اور کی جاتی ہے خواص کی، چونکہ میڈیا ہمارا صرف سنسنی پھیلانے کے چکر میں ہوتا ہے، ملت کو آگاہ کرنے کی اس کو ذرا فکر نہیں ہے۔ معمولی سے مسائل، ہمارے سوشل مسائل میں عوام آگاہی نہیں رکھتے، ہمارے عوام کو یہ نہیں پتا روڈ کیسے کراس کرنا ہے، کہاں سے کراس کرنا ہے، پل بنا ہوتا ہے ان کے لیے لیکن وہ جنگلوں کے اوپر چڑھ چڑھ کے جاتے ہیں۔ کس کا کام ہے یہ سب رہنمائی کرنا؟ میڈیا کا کام ہے کہ کم از کم ان کو بتاؤ، روزمرہ کے مسائل میں رہنمائی کرو، لیکن یہ صرف سنسنی پھیلانے کے چکر میں ہے۔ اور اسی طرح دیگر طبقات صرف سنسنی پھیلانے کے چکر میں ہیں۔ آج ہماری ملت کو جتنی مشکلات ہیں یہ ہم کر نہیں سکے، ان کو پیش نہیں کر سکے، حل ان کا موجود ہے لیکن ہم ان کا حل اپنی قوم کو پیش نہیں کر سکے۔ سنجیدگی نہیں ہے، جدیت نہیں ہے ہمارے اندر، ہم غیر جدی لوگ ہیں۔ تعلیم یافتہ طبقہ ہو، علماء صرف نفرتیں پھیلانے میں مشغول ہیں، تعصبات پھیلانے میں مشغول ہیں، اپنی دکانیں چمکانے میں مشغول ہیں، طبقات اپنا بزنس بنانے میں مشغول ہیں، اپنا سٹیٹس بنانے میں مشغول ہیں، اور یہ ملت چھوڑ دیے ظالموں کے اوپر اور ان فاسد حکمرانوں کے اوپر، اور ان کے سپرد انہوں نے اس کو کر دیا ہے۔ آئیں یہ حقائق آ کر لوگوں کو بتائیں کہ نقاب پوش یزیدیت، وہ یزیدیت جو نہیں سمجھ میں آئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آمریت کا نام ہے یزیدیت۔ عموماً بعض بزرگ علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یزیدیت آمریت تھی۔ نہ عزیزان، آمریت نہیں تھی۔ آمریت صرف لوگوں کی گردنیں جھکاتی ہے۔ آمریت استبدادی نظام ہے، ایسا استبدادی سیاسی نظام جس کا مقصود و مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام جھکے رہیں، لوگ اس کے سامنے تسلیم رہیں، بس۔ یہ جھکی ہوئی گردنیں یہ جب تک ہیں تو آمریت کا
مقصد پورا رہتا ہے، عامر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ اس سے زیادہ عامر، چونکہ اس کی مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کی آمریت اور اس کی جو اقتدار ہے وہ محفوظ رہے اور عوام جھکے رہیں، لہذا پاکستان میں جتنے عامر آتے ہیں جھکی ہوئی قوم کے سامنے اپنا ٹینور پورا کر کے چلے جاتے ہیں۔ یزیدیت اس کا نام نہیں ہے۔ یزیدیت جھکی ہوئی گردنوں پر اکتفا نہیں کرتی، بند لبوں پر اکتفا نہیں کرتی۔ یزیدیت اس کو اس وقت چین ملتا ہے کہ جب وہ اپنے پاؤں تلے حق کو روند دے، جب تک روند نہ لے اس کو تسلی نہیں ہوتی۔ یہ یزیدیت ہے، یعنی یزیدیت کو گردنوں سے سروکار نہیں ہے، یزیدیت کو حق کی پائمالی سے سروکار ہے۔ حق کو چلنا مشغلہ ہے یزیدیت کا۔ یہ مشغلہ ہے یزیدیت کا۔ آج دیکھیں دنیا کے اوپر یزیدیت کا نظام نافذ ہے کہ امریکہ کی صورتحال دیکھیں کس طرح سے دندناتا پھر رہا ہے اور کس طرح سے پائمال کر رہے ہیں۔ ہر حق پائمال کرنا وہ اپنا فریضہ سمجھتا ہے کہ میں نے حق پائمال کرنا ہے، جھکی ہوئی گردنوں پر اکتفا نہیں کرتا۔ یہ یزیدیت ہے۔ وہ یزیدیت کا علاج صرف حسینیت ہے۔ وہ حسینیت حق کے لیے قیام کا نام ہے کہ جب حق پائمال ہو رہا ہو اس وقت سید الشہداء فرماتے ہیں الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ، یعنی اتنا ضمیر بشر بیدار ہو جائے، اتنا حساس ہو جائے کہ حق کی پائمالی اس کا سب سے بڑا درد بن جائے، سب سے بڑا درد بن جائے۔ ہم نے کربلا کو صرف رسومات میں اور عوامی حلقوں میں دیکھا ہے۔ عزیزان، ضرورت اس بات کی ہے کہ آئیں یہ خواص اور طبقات اپنی طبقاتی فریضہ و ذمہ داری ادا کریں جو ہم نے مجموعی طور پر ادا نہیں کی۔ اور پاکستان کا علاج میں نے ہر جگہ یہ عرض کیا ہے، ایک طالب علمانہ گزارش ہر جگہ عرض کی ہے کہ یقین جان لیں، یہ ایمان کی بات کر رہا ہوں نا، خطابت کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میں خطیب نہیں ہوں، عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ایک طالب علمانہ گزارش کو اپنا ایمان کہ پاکستان کی مشکلات کا رائے حل فقط حسینیت ہے، اس کے علاوہ کوئی رائے حل نہیں ہے۔ دھوکے میں ہے جو بھی حسینیت سے ہٹ کے پاکستان کا رائے حل سوچتا ہے، وہ دھوکے میں ہے۔ جو بھی ظلم کے ساتھ سمجھوتے کی بات کرتا ہے وہ دھوکے میں ہے۔ جو بھی یزید کے ساتھ سمجھوتے کی بات کرتا ہے وہ دھوکے میں ہے، خود بھی دھوکے میں ہے، ملت کو بھی دھوکہ دیا ہوا ہے۔ اور آج ایک دفعہ یہ ملت بیدار ہو، اس کا ضمیر بیدار ہو اور یہ بیدار ہو کر حسینیت کو اپنا شعار بنائے اور حسینیت کو اپنا منشور بنائے۔ اور خدا نے وعدہ دیا ہے کہ جب بھی تم حق کے لیے قیام کرو خدا تمہاری نصرت کرے گا، ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ لیکن نصرت خدا یہ نہیں کہ تمہاری جانیں بچ جائیں گی، نصرت خدا یہ ہے کہ ممکن ہے تمہاری جانیں چلی جائیں لیکن حق بچ جائے گا۔ آج ہمارا دورہ نقصان ہو رہا ہے، ہمارا حق بھی پائمال ہو رہا ہے اور ہماری جانیں بھی جا رہی ہیں۔ کم از کم ایک کو تو بچا لو، آپ ایک کو بچاؤ، حق کو بچا لو۔ اگر جان جاتی ہے تو جائے لیکن حق تو محفوظ رہے۔ اگر حق محفوظ رہا خدا شاہد ہے، دین محفوظ، وطن محفوظ، ملت محفوظ، مذہب محفوظ، امن محفوظ، ہر چیز محفوظ ہو جائے گی یہاں پر اور آپ کی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی۔ لیکن حق اگر محفوظ نہ رہا اور ہم بچ بھی گئے تو ہم ذلیل ہی رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہی مکہ اور یہی مدینہ جنہیں سید الشہداء نے کہا تھا اٹھو میرا ساتھ دو اور نہیں آئے، 61 ہجری میں کربلا میں سید الشہداء کو بے دردی سے قتل کیا، 63 ہجری میں مدینہ پر حملہ کیا، غالباً 64 ہجری میں مکہ پر حملہ کیا، کعبہ کو مسمار کیا، حاجیوں کو مسمار کیا۔ اور یہ سزا تھی در حقیقت اللہ کی طرف سے ان کے لیے کہ جب تم امام حق کے ساتھ حق کے دفاع کے لیے نہیں اٹھو گے تو یہ گھر یا یہ مسجدیں یا یہ حرم جن میں پناہ لے کے بیٹھے ہو وہ ظالم یہاں آ کر حرم سمیت نابود کر کے تمہیں وہاں ذلیل کرے گا آ کر۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ میں جب 63 ہجری میں یا 62 ہجری میں یزید نے فوج کشی کی، وہ ظلم کیا جو تاریخ شرماتی ہے۔ یہاں خواتین تشریف فرما ہے، میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ یزیدی فوج نے مدینہ میں صحابہ رسول کے ساتھ کیا کیا۔ وہ صحابہ جو کربلا نہیں گئے، سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا، اگر ساتھ دیتے عزت بھی محفوظ، ناموس بھی محفوظ اور خود بھی محفوظ ہوتے اور آج تک یزیدیت کو موقع نہ ملتا۔ امید ہے انشاءاللہ خداوند تعالیٰ پاکستان میں اور پوری دنیا اسلام میں بالخصوص وہ دن لائے اور وہ موقع لائے کہ جب پوری بشریت و خصوصاً مسلمان و جہان اسلام بیدار ہو، باشعور ہو، پہچانے کہ جب انسان، یہ نہیں کہ ایک شاعر نے جو لکھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو،
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. میں یہ عرض کروں گا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو کہ ہر قوم خود راہ حسینیت پہ چل پڑے گی، راہ حسینیت پہ چل پڑے گی جب بیدار ہوگی. یہ بیداری ملت اور شعور ملت کی علامت ہے حسینیت کو اپنانا. ہر وہ ملت جو حسینیت کو نہیں اپنائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ بیداری و شعور نہیں. اور خدا سے دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ انشاءاللہ پروردگار وہ دن لائے بالخصوص جان اسلام و پاکستان میں کہ یہ ملت بیدار ہو، متحد ہو انشاءاللہ، اور اس ملک کے اندر امن و امان برقرار ہو، اور حق کے احیاء کے لیے، وہ حق کے دفاع کے لیے خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور یہ ظالمین خداوند ان کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے، اور تمام مظلومین جہان کو خدا ان ظالمین سے نجات عطا فرمائے. مظلومین غزہ، مظلومین فلسطین، مظلومین کشمیر و مظلومین دیگر، ان سب کو خداوند تبارک و تعالی اپنے حفظ و پناہ میں محفوظ فرمائے انشاءاللہ. اور اس مملکت پاکستان کو دشمنوں کے اور اعداء کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اس ملک کے اندر خداوند تعالی امن و امان برقرار فرمائے. اس ملت کے اندر اور اس کے جوانوں کے اندر اور نئی نسل کے اندر خداوند تعالی بیداری و شعور عطا فرمائے انشاءاللہ. معذرت کے ساتھ گفتگو تھوڑی لمبی ہو گئی، وقت سے باہر چلے گئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.